الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اور اس واقعے سے ہمیں بہت سے پھول چننے کو ملیں گے، بہت سی نصیحتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ ایک شخص قاضی کے پاس گیا اور اس نے ایک تھیلی ہیروں کی بھری ہوئی قاضی کے پاس بطور امانت رکھی اور خود سفر پر چلا گیا۔ اس نے ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی امانت یہاں اس لیے رکھی کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، کہیں راستے میں کوئی ڈاکو وغیرہ لوٹ نہ لیں۔ اب قاضی کے پاس امانت تھی، وہ شخص چلا گیا سفر پر۔ جب سفر سے واپس آیا تو اس نے قاضی سے اپنی تھیلی مانگی تو تھیلی دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ جب اس نے تھیلی کو کھولا کہ اس تھیلی میں کھوٹے سکے ہیں جس میں اس نے ہیرے رکھے تھے۔ اب وہ شخص محمود غزنوی جو بادشاہ تھا اس کے پاس گیا اور وہاں پر جا کر دربار پہ عرض گزار ہوا کہ حضور، میری زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹ لی گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا، جو کچھ اکٹھا کیا، حضور میں سفر پر جانے لگا، جانے سے پہلے میں نے وہ تھیلی ہیروں کی بھری ہوئی آپ کے فلاں علاقے کے قاضی کو جمع کرائی۔ اب قاضی نے وہ تھیلی جب مجھے دی تو اس میں کھوٹے سکے تھے، ہیرے موجود نہیں تھے۔ تو میں نے جب قاضی سے کہا تو قاضی میرے گلے پڑتا، میرا گریبان پکڑتا، مجھے کہتا کہ دیکھو کہ تھیلی کہیں سے پھٹی ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ پھر کہا کہ دیکھو تھیلی کہیں سے کھلی ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ ویسے ہی سلی ہوئی ہے جیسے تم نے خود سی تھی۔ میں نے کہا بالکل ویسے ہی سلی ہوئی ہے، لیکن حضور میں آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں ہوں حق پر، یعنی کہ میری تھیلی سے ہیرے نکالے گئے ہیں، میں بات سچ کر رہا ہوں۔ تو محمود غزنوی بادشاہ جو تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنی تھیلی یہاں چھوڑو اور تم جاؤ، اور جب میں تمہیں بلاؤں تو پھر آ جانا۔ وہ شخص چلا گیا۔ محمود غزنوی نے دربار برخاست کیا، مجلس برخاست کی، لوگوں کو باہر بھیج دیا اور لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ میں 3 دن کے لیے سیر پر جا رہا ہوں، 3 دن کے لیے گھومنے پھرنے جا رہا ہوں، اور اس کمرے میں یہاں پر صرف اور صرف صفائی والے اور چند خادم جو ہیں ان کو اجازت ہے، اندر اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ بادشاہ چلا گیا 3 دن کا بول کر۔ اب اگلے دن صبح جب صفائی کرنے والے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ جس گدے پر، جس فوم پر، جس سیٹ پر بیٹھتا ہے وہ سیٹ پھٹی ہوئی ہے۔ بڑا پریشان وہ ہو گئے کہ اگر بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ نے تو ہمیں مار ڈالنا ہے۔ اب کیا کرتے؟ سارے جو ملازمین تھے، خادمین تھے، جمع ہوئے، سب نے مشورہ کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ایک ایسے رفوگر کو جانتا ہوں جو
اس کو سیے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ پھٹا ہوا کہاں سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بلاؤ، ہم سب لوگ اپنے ایک ایک ماہ کی تنخواہ جمع کر کے ہم اسی کو دیں گے، لیکن اس کو سلوا ایسے دو پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر پتہ چل گیا تو بادشاہ نے ہماری جان لے لینی ہے۔ انہوں نے اپنے پیسے جمع کیے، وہ رفوگر آیا، اس رفوگر کا نام احمد رفوگر تھا۔ انہوں نے اس کو یہ سارا ماجرا بتایا کہ یہ ایسے ایسے پھٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹینشن ہی نہ لو، میں اس طرح سے سیوں گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب رفوگر نے اس گدھے کو سیا اور اس طرح سے سیا کہ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ اگلے دن انہوں نے اس گدھے کو وہاں پر لا کر رکھ دیا۔ اب تیسرے دن بادشاہ واپس آیا اور آ کر اس نے آتے ہی پہلے گدھے کی طرف دیکھا۔ اب خادمین سے پوچھا کہ گدھے کو کس نے سیا ہے؟ خادمین نے کہا کہ حضور یہ تو پھٹا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب باتیں نہ بناؤ، یہ میں خود اس کو پھاڑ کر گیا ہوں، میں نے چھری سے اس کو پھاڑا ہے، اور چھری بھی میں نے اپنی جیب میں ڈالی ہوئی ہے اس وقت سے اب تک۔ تم بتاؤ یہ کس نے سیا ہے؟ پہلے تو وہ نہیں بتا رہے تھے، جب دیکھا کہ بادشاہ نے خود ہی پھاڑا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے اگر پھاڑا ہے تو بتایا کیوں نہیں؟ تو بادشاہ نے کہا اسی لیے تو پھاڑا ہے اور اسی لیے تو نہیں بتایا کہ تم لوگ اس کو سلواؤ گے۔ اب انہوں نے کہا کہ رفوگر جو ہے اس کو ہم بلا لیتے ہیں۔ احمد رفوگر آ گیا، آ کر اس نے کہا کہ حضور آپ کے لوگ جمع ہو کر آئے، انہوں نے مجھے کہا تو میں نے سی دیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، تم نے سی دیا، جو بھی ہے، بڑا کاریگر ہے تم، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیسے اور کہاں سے پھٹا ہے، حالانکہ میں نے خود پھاڑا ہے، مجھے بھی نہیں پتہ چل رہا۔ تو اس نے کہا کہ حضور انہوں نے مجھے پیسے دیے ہیں اور اس طرح سے یہ کام لیا ہے۔ اب بادشاہ نے وہ تھیلی اٹھائی، وہ تھیلی دکھائی کہ یہ دیکھو، یہ تھیلی بھی تم نے سی ہے۔ تو احمد رفوگر کہنے لگا کہ حضور یہ بھی آپ کے خادم فلاں علاقے کا جو قاضی ہے اس کے کہنے پر یہ میں نے کیا ہے، اور اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی ملا ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی گواہی اور سارے ثبوت جمع کر لیے۔ دیکھیں کہ ایک انسان کی اہمیت بادشاہ کی نظر میں، اس کے نقصان کی اہمیت، اور یہ دیکھیں کہ کتنے دنوں میں اتنا پیچیدہ کیس حل کر دیا۔ اگر آج بھی چاہیں تو جتنے بھی پیچیدہ کیس ہوں آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، لیکن کیا کریں، کتنے کتنے سال گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ مدعی جو پارٹی ہوتی ہے وہ بیچارے ہاتھ جوڑ کر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے نہیں کیس لڑنا، ہم نے نہیں آگے آنا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے سوالات چور سے نہیں کیے جاتے جتنے مدعی سے کیے جاتے ہیں، اتنا پریشان چور نہیں ہوتا جتنے مدعیوں کو کیا جاتا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے قاضی کو بلوایا، قاضی آیا، قاضی کو بادشاہ سلامت کمرے میں لے گئے، اکیلے میں جا کر پوچھا کہ دیکھ تیرے سے غلطی ہو گئی ہے، تیرے سے غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے، ہو جاتی ہے، اس غریب کا مال واپس کر دے۔ اب قاضی جو ہے وہ ڈھٹائی سے کہنے لگا کہ حضور آپ تو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، آپ مجھے چور بنا رہے ہیں، میری داڑھی دیکھیں اور میرے بارے میں جا کر پوچھیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں تو ایسا نہیں ہوں، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ اب بادشاہ نے 2-3 بار کہا کہ دیکھو مان جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم یہ بھی جانتے ہو کہ جو میں بات کر دوں اس پر میں قائم رہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم مان جاؤ، اور اس کی جو ہے امانت، اس کے جو پیسے ہیں، اس کا جو ہیرا ہے، اس کی تھیلی میں جو ہیرے موجود تھے وہ واپس کر دو، اس بیچارے کی جمع پونجی ہے۔ تو وہ قاضی نہ مانا۔ اب بادشاہ دربار میں آ گیا اور قاضی کو بھی بلا لیا۔ دربار میں
اب قاضی کو بلانے کے بعد احمد رفوگر کو بلایا گیا۔ جیسے ہی احمد رفوگر کو قاضی نے دیکھا، اب قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ بوڑھا تھا، ایج زیادہ تھی، اب وہ کانپنے لگا، پریشان ہو گیا۔ احمد رفوگر نے گواہی دی۔ اب بادشاہ نے اس سے مال لے کر اس مالک تک پہنچایا اور قاضی کو کہا کہ دفع ہو جاؤ میرے دربار سے، تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اب وہ لوگ جو قاضی کو دیکھ کر کھڑے ہو کر سلوٹ مارتے تھے، جو اس کے ادب میں تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے، وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کی عمر بھی دیکھو اور اس کے کام بھی دیکھو۔ خیر وہاں سے وہ گھر تک پہنچا کہ اب بچوں نے دیکھ کر کہا کہ ابا جی پہلے تو ہماری عزت کی جاتی تھی، اب تو ہم سکول بھی نہیں جا سکتے اور مدرسے بھی نہیں جا سکتے، کس منہ سے جائیں۔ اس نے سوچا کہ بیوی میرا ساتھ دے گی، اب جن بچوں کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا، جس بیوی کے لیے کیا، تو دیکھیں کہ وہ کیسے کنارہ کشی کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے رخ موڑ رہے ہیں۔ اس واقعے سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو لوگ اپنے بچوں کی خاطر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم حرام کما رہے ہیں کہ حلال کما رہے ہیں۔ وہ لوگ اس واقعے سے سبق حاصل کریں جو چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، وہ لوگ سبق حاصل کریں جو رشوت لیتے ہیں، جو سود لیتے ہیں، جو سود کا لین دین کرتے ہیں، جو رشوت کا لین دین کرتے ہیں۔ وہ لوگ سبق حاصل کریں جو اپنی نوکریوں پر، اپنے کام پر ڈیوٹی پوری نہیں کرتے اور تنخواہیں ایسے ہی لیتے ہیں۔ بہرحال اب وہ قاضی، بوڑھا جو قاضی تھا، بیوی کی طرف جانے لگا تو بیوی نے کہا کہ میں اپنے میکے کس منہ سے جاؤں گی، اور محلے کی عورتیں مجھ پر کیسے کیسے باتیں کریں گی۔ اب وہ قاضی جو تھا وہ کمرے میں گیا، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، پوری رات سویا بھی نہیں، نیند بھی نہیں آئی۔ آخر کار صبح جب گھر والے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں، اس قاضی صاحب کی روح جو ہے وہ پرواز کر چکی ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور نہ اس نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اب دیکھیں کہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی۔ اور ہمیں اس واقعے سے دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دی کہ کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ نہ تو کسی کی امانت میں خیانت کریں گے اور نہ ہی بددیانتی کریں گے، کیونکہ امانت میں خیانت کرنا یہ بھی چوری کے زمرے میں آتا ہے، اور انسان کا جو وقار ہے، انسان کی جو عزت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ ایسے ایسے قاضی ہیں، جج صاحبان، کہ جو ظلم بھی کرتے ہیں، انہیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھ لیں کہ اس دنیا میں بھی حساب دینا پڑے گا، قبر میں بھی دینا پڑے گا اور آخرت میں بھی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں اب یہاں پر بادشاہ کے سامنے اور عوام کے سامنے اس کو ذلیل ہونا پڑا، لیکن کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں عدالت لگنی ہے، وہاں پر فرشتوں کے سامنے ذلالت ہوگی، اور اس کے بعد ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہاں پر رشتہ داروں کے سامنے، محلے داروں کے سامنے ذلالت ہوئی، اور وہاں پر دیکھیں کہ کیا کیا۔ اب وہاں پر تو یہاں پر کچھ لوگ تھے، وہاں پر تو پوری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک، آخری انسان تک سب لوگ جمع ہوں گے، ان کے سامنے ہمارے نامہ اعمال کا حساب ہوگا، تو کیا کریں گے اس وقت؟ تو لہٰذا ابھی توبہ کر لیجئے، وہ مالک ہے، وہ بخشنے والا ہے، اگر ہم پکی اور سچی توبہ کریں گے تو وہ معاف فرما دے گا، اور اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کا حق لوٹا دیں، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ نہ ہی امانت میں خیانت کریں گے، نہ ہی بددیانتی کریں گے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درس و بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.